جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عوام انٹرنیشنل نیوز, اور اس کا بہترین آپ کا پسندیدہ پروگرام سوشل راؤنڈ اپ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان اور سینئر جرنلسٹ سید آصف علی ممتانی صاحب موجود ہیں. جی ناظرین, عمران خان صاحب کے حامی وکلاء, یا یوں کہہ لیں کہ اس مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کے حق میں ایک ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے, کہ وکلاء کی جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ اس ٹائم پورے ملک میں ایکٹیو ہو جائیں گی. تو جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو اتفاقاً یا سازشاً ان کو 1 گھنٹے تک اشارہ دے کر یا کچھ خاموش لفظوں میں بتایا گیا کہ بھئی آپ ایک حد سے زیادہ کراس نہ کریں. لفٹ میں ان کو پھنسایا گیا. تو آیا جانتے ہیں کہ یہ واقعی سازش تھی یا پھر کوئی اتفاق تھا کہ ان کے اس وکلاء تحریک کے اعلان کے بعد ان کو ایک لفٹ میں 1 گھنٹے تک پھنس جانا, ان کی حالت غیر ہو جانا, تو یہ کیسا خاموش پیغام جو نا پہنچایا گیا, آئیے جانتے ہیں. جی سر, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, روزانہ آپ تماشے دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ انصاف کا تماشا دیکھتے ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ سیاستدانوں کے تماشے دیکھتے ہیں. یہ ملک ایک تماشگاہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا ہے, کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے. اب انصاف بھی واٹس ایپ پہ آ گیا ہے. آج بڑی دلچسپ صورتحال صبح پیدا ہوئی کہ آج لازمی قرار دیا گیا تھا, سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا ہائی کورٹ اسلام آباد کو کہ آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کو جو سزا دی گئی تھی وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کے اوپر جو بھی کارروائی کی گئی تھی وہ قانونی, اس میں بہت بڑے بڑے سکم ہیں. اس پہ آج پہلے تو حارث جو ہے وہ خواجہ حارث جو وکیل تھے عمران خان کے, وہ علیحدہ ہو گئے. ظاہری بات ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اس عدالتوں کے اندر نہ کوئی سنی جانی ہے, نہ کوئی صفائی بیان ہونی ہے, یہاں پہ تو کچھ اور ہی معاملات چل رہے ہیں. آج دلچسپ پھر صورتحال پیدا ہوئی کہ لطیف کھوسہ صاحب اور ان کے ساتھی صبح ٹھیک اپنے ٹائم پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے. تو جو اپوننٹ یعنی کہ جو عمران خان کے مخالف سرکاری وکیل ہے, وہ اس نے بہانہ بنایا جی کہ میں بیمار ہوں, وہ پھر حاضر نہیں ہوا. پھر کہا گیا جی کہ اس کو ملتوی کیا جائے, جس کے اوپر روسٹرم کے اوپر آج لطیف کھوسہ صاحب نے وہ تہس نہس کی کہ وہ اگر آپ جملے سنتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ انصاف کا جنازہ سر عام نکالا جا رہا ہے, اور اب یہ برداشت کسی صورت میں نہیں ہوگا کہ وکلاء کا بھی توہین ہو رہی ہے, اور انصاف تو بالکل یہاں نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ انصاف نام کی کوئی چیز ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو میں جس کا وکیل ہوں, میرے کلائنٹ کو 3 دن مزید ایک اذیت میں جیل میں رکھا جائے گا. وہ اس کا قصور کیا ہے؟ پہلے تو قصور کا تعین تو کریں نا, تو قصور کا بھی تعین نہیں ہے, سزا پہلے سنا دی گئی ہے. تو انہوں نے آج وہاں برہمی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم وکلاء اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں, کیونکہ یہ موجودہ سسٹم کے اندر انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. ان کے وہ سخت گرم لہجے کے بعد جب وہ جو ہی باہر آئے تو ان کے ساتھ 8 اور وکلاء تھے. 9 لوگ جو ہیں وہ لفٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی بالکل نئی بلڈنگ بنی ہے, اس میں نئی لفٹ انسٹال کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی چند دن ہوئی ہیں, یعنی کہ 1 اگست سے آپ سمجھ لیں کہ 22 دن ہوئے ہیں ٹوٹل یہ اس لفٹ کو آن ہوئی ہے, یہاں پہ سسٹم کو آن ہوئی ہے اس عدالت کے اندر. تو یہاں پہ جو ہے وہ نئی بلڈنگ ہے, نئی لفٹ ہے, نیا سسٹم ہے. اب مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی لفٹ سرکاری لگی ہوتی ہے وہاں پہ ایک لفٹ آپریٹر ہوتا ہے, وہاں پہ ایک لفٹ سپروائزر ہوتا ہے, وہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ لفٹ کا جو ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے کہیں پہ بھی. اور خصوصی طور پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر تو ہمہ وقت یہ تینوں شعبے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ آن ہوتے ہیں. آج مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب جو ہی یہ 9 افراد وہاں گرما گرمی کے بعد لفٹ کے اندر بیٹھے تو لفٹ ابھی دروازہ بند ہوا تو لفٹ بند ہو گئی. ساتھ ہی جو اندر اے سی چل رہا تھا ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ اندر سے بجلی بھی کاٹ دی گئی اور لفٹ کے اندر اندھیرا ہو گیا. اور اندر سے لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ ایک وکیل صاحب تھے, انہوں نے ٹویٹ کیا باہر
ٹھیک ہے. اور انہوں نے بتایا جی کہ ہم لفٹ میں بند ہو چکے ہیں, بجلی بھی نہیں ہے اور ہماری جان بچائی جائے. اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے بعد, یعنی وہ ٹویٹ کے بعد ہلچل مچ گئی اور وہاں پہ وکلاء کی بڑی تعداد پہنچ گئی اور انہوں نے سریے کے ذریعے وہ اس لفٹ کے دروازے کو توڑا. اور یہ اس پورے پروسیس پہ 35 منٹ صرف ہوئی ہے. اور لطیف کھوسہ صاحب, کیونکہ وہ 77 ایئرز اولڈ سپریم کورٹ کے سب سے معتبر ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ ان کی جو حالت تھی, کیونکہ وہ سنا ہے کہ وہاں ان کی آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ طبیعت غیر ہو گئی اور وہ باہر نکلے اور انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اپنے سر پہ بھی, منہ پہ بھی, اور وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پکارتے رہے, باہر بہت سارے وکلاء کی فوٹیج موجود ہے, وہ آپریٹر کہاں تھا؟ دوسرا, جو لفٹ سپروائزر ہے وہ کہاں تھا؟ تیسرا, لفٹ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے جو لفٹ میں فوری طور پہ اگر کوئی آئے تو وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں, یہ تینوں کہاں غائب تھے؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اور انویسٹیگیشن یہاں سے شروع ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سمجھیں کہ ہماری انویسٹیگیشن بھی ایسے ہوتی ہے جیسے ہماری عدالتوں کے اندر انصاف ہو رہا ہے. یہ پورا ایک آوا بگڑ چکا ہے, یہ نظام پولوٹیڈ ہو چکا ہے, یہ نظام دیمک اس کو لگ چکی ہے, اب اس کی عمارت بالکل نیچے گرنے والی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس قوم کے اندر اب مزید برداشت ختم ہو چکی ہے. اب یہاں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے ہمارے جو سرحد پہ بیٹھے ہوئے دشمن ہے وہ یہ سارا ہماری پل پل کی مانیٹرنگ کر رہا ہے کہ ہم اخلاقی کس پستی میں جا چکے ہیں, ہم قانونی کس پستی میں جا چکے ہیں, ہم انصاف کی کس پستی میں جا چکے ہیں, ہم جمہوریت کی کس پستی میں جا چکے ہیں. وہ ہماری تمام پستیوں کو کیلکولیٹ کر رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی, اللہ نہ کرے اگر یہی صورتحال رہی تو وہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر پاکستان کو دبانے کے لیے کوئی کسی وقت بھی کوئی بڑا جو ہے وہ عجوبہ ہو سکتا ہے. ادھر ان کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ سپورٹ ہے, جتنی جن کو ہم اپنا مائی باپ مانتے ہیں, آقا مانتے ہیں, وہ ہمیں غلام مانتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل وہ اور انڈیا کا گٹھ جوڑ آخری مراحل میں ہے. ان کو سب سے بڑی تکلیف پاکستان سے ہے. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے اس پاکستان کو تہس نہس کریں. اور ہمارے جو ادارے اس وقت جس تباہی کے دہانے پہ ہیں وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے لیے ہم خود رستے کھول رہے ہیں, ہم ان کو خود دعوت دے رہے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ منشا کو خود پورا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کوئی ادارہ بھی جو ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو سلامت رکھے. لیکن کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, کہ وہ اپنی ڈومین میں جا کے اپنے مسائل مل بیٹھ کے حل کریں. یہ سینہ زوری سے, یہ طاقت سے نہ آپ کسی انصاف کو بلڈوز کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کے بیسک رائٹس کو بلڈوز کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ بلڈوز کریں گے تو یہ ملک کا نظام نہیں چلے گا. جیسے اب ملک کا نظام معلق ہے, نگران سیٹ اپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. ان کا کام تھا الیکشن کرانا, وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن ہم نہیں کرائیں گے, الیکشن کمیشن کرائے گا. یہاں سے بدنیتی اور یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹس پہ آگے کام ہونے والا ہے جی, کہ گرانٹیں دیں. یہ کام نگران سیٹ اپ کا نہیں ہے. نگران سیٹ اپ ایک بندے کی ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتی. اگر آئینی طور پہ آپ دیکھے جائیں, ہمارے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ 73 سے شروع ہوا وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. اس کے اندر اتنے سراغ کر دیے گئے ہیں کہ اب تو آئین کا حلیہ ہی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. یہ جو رہی کھی کسر تھی, یہ جاتے جاتے جو یہ غلام اتحادی تھے وہ انہوں نے پوری کر دی. انہوں نے ایسے ایسے بل پاس کر دیے ہیں, مثلاً کہ صدر کے پاس اختیار تھا کہ وہ اگر الیکشن کمیشن بدنیتی پہ مبنی اعلان نہیں کر سکتا تو صدر کے پاس اختیار تھا کہ صدر کوئی ڈیٹ دے سکتے تھے. وہ بھی اس امینڈمنٹ کی نظر ہو گیا ہے اور اب صدر سے یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا. تو اس قسم کے بہت سارے اور بھی قانون سازی کی گئی ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے بالکل منافی ہے. اور وہ انہوں نے صرف جو لوگ ان کو وہ لائے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے جو وہ کہتے رہے, وہ آخری دم میں وہ پاس کرانے کے بعد غائب ہو گئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ اگلے اگر وہ سیٹ اپ میں آتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے گلے میں پڑے گا, کیونکہ یہ ابھی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو قوانین کے اندر ترامیم کی گئی ہیں اس کی ذات میں یہی لوگ آئیں گے جنہوں نے یہ ترامیم کی ہیں. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.
جی ناظرین، آپ ہماری رائے سے کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنے خیال کا اظہار لازمی کیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کنٹینٹ کے ساتھ. ابھی تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.